باب چہارم اخلاقی برائیاں۔ سوال 277 جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہے؟ جواب: جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی نے فرمایا، جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف۔ بخاری۔ سوال 278 کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہے۔ سوال 279 غیبت کیا ہے؟ جواب: کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے بری لگے۔ مسلم۔ سوال 280 غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: خاموشی اختیار کرنا، نیک بات کرنا، ذکر اور دعا میں مشغول رہنا۔ سوال 281 حسد کا کیا حکم ہے؟ جواب: حسد حرام ہے۔ نبی نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ابو دیود۔ باب پنجم اچھے اخلاق کی اہمیت۔ سوال 282 سب سے افضل اخلاق کون سے ہیں؟ جواب: نرمی، سچائی، امانت داری، عاجزی، صبر۔ سوال 283 کیا اخلاق بھی ایمان کا حصہ ہے؟ جواب: جی ہاں۔ نبی نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ترمذی۔ سوال 284 کیا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں۔ نبی نے فرمایا، تمہاری اپنے بھائی کے لیے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ترمذی۔ سوال 285 سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جواب: جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ مسند احمد۔ سوال 286 کیا نرم کلام بھی عبادت ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ تعالی نرم مزاج لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حصہ 16 حلال روزگار اور کاروباری مسائل۔ باب اول روزگار اور رزق حلال۔ سوال 287 اسلام میں سب سے بہترین روزگار کون سا ہے؟ جواب: نبی نے فرمایا، سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے اور ہر جائز تجارت۔ مسند احمد۔ سوال 288 کیا محنت کرنا بھی عبادت ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر نیت حلال رزق کمانا اور گھر والوں کی خدمت ہو تو یہ عبادت ہے۔ سوال 289 حلال رزق کے فوائد کیا ہے؟ جواب: دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، عبادت میں لذت آتی ہے۔ سوال 290 حرام رزق کے نقصانات کیا ہے؟ جواب: دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، آخرت میں عذاب ہے۔ سوال 291 کیا بھیک مانگنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، سوائے ضرورت کے۔ نبی نے فرمایا، جو بلا ضرورت بھیک مانگتا ہے وہ اپنے لیے آگ کا انگارہ جمع کرتا ہے۔ مسلم۔ باب دوم تجارت کے اصول۔ سوال 292 کیا تجارت کرنا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی اور اکثر صحابہ کرام تاجر تھے۔ سوال 293 تجارت کے کیا اصول ہیں؟ جواب: سچائی، وعدے کی پابندی، دھوکہ نہ دینا، ناپ تول پورا کرنا۔ سوال 294 کیا زیادہ منافع لینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر خریدار کو دھوکہ نہ دیا جائے اور چیز کی قیمت معقول ہو۔ سوال 295 کیا ملاوٹ کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، نبی نے فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم۔ سوال 296 کیا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، نبی نے فرمایا، جھوٹی قسم مال تو بیچ دیتی ہے مگر برکت ختم کر دیتی ہے۔ بخاری۔ باب سوم سود ربا کے مسائل۔
سوال 297 سود کا کیا حکم ہے؟ جواب: سود حرام ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ البقرہ 275۔ سوال 298 سود لینے والے اور دینے والے کا حکم کیا ہے؟ جواب: نبی نے فرمایا، اللہ نے سود کھانے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے۔ مسلم